اور میں نے دیکھا ہے کئی دفعہ آپ کو اندر سے یہ فیلنگ آتی ہے کہ نہیں ابھی یہ بات نہیں کرنی، اور وہ بات خود بخود فزل آؤٹ ہو جاتی ہے. کئی دفعہ آپ کے دماغ ایک دو لوگوں سے مشورہ بھی لے لیتے ہیں تو آپ کو زیادہ اچھا اوپینین مل جاتا ہے کہ کس طرح سچویشن کو ہینڈل کرنا چاہیے. تو وزڈم بہت ضروری ہے. ہاں بیچ میں غلطیاں ہوتی ہیں اور ہم سب انسان ہیں، پھر ہم اپنی غلطیوں سے بھی سیکھتے ہیں. ہم نے کوئی غلط بات بول دی، غلط موقع پک کر لیا، پھر ہم اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ اچھا اب آئندہ میں نے اس طرح سے کرنا ہے. پھر ججمنٹل نہیں ہونا. یہ جو ہم بچوں کے معاملے میں خاص طور پہ ججمنٹل ہوتے ہیں، جان کے کر ہے. کوئی بچہ جان کے نہیں کرتا، کوئی بچہ جان کے جھوٹ بھی نہیں بولتا. نہیں آپ کو نہیں پتا یہ جان کے کرتا ہے، نہیں جان کے نہیں کرتا، کوئی اس کے پیچھے ریزن ہوتی ہے. تو ججمنٹل نہ ہو، اس ریزن کو ایکسپلور کریں کہ کیوں یہ بچہ کہہ رہا ہے، یہ کیوں یہ ایک انسان کر رہا ہے. ڈائریکشن دینا ہمارا کام ہے، یہ نہیں ہم چھوڑ سکتے. ہمارے پر رسپانسبلٹی ہے، ہم نے ڈائریکشن دینی ہے. لیکن ہر بچے کی وہی بات ہے، پرسنالٹی کے مطابق اور اس کے چیلنجز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے ہم نے ڈائریکشن دینی ہے. گیو اپ نہیں کرنا بچوں پہ کبھی بھی. بچوں کو ہم ٹرسٹ کرتے بٹ دے فیل کہ ہم ٹرسٹ نہیں کر رہے، ہمارے حساب میں ہم ٹرسٹ کر رہے ہیں. یہ بہت کہنے کو بھی مطلب ملتا ہے. اور دوسرا یہ اپنے ریلیز اپروول میں ابھی جیسے میرے بیٹے کا تھا کہ مجھے ابھی موبائل لے کے دینا، 15 ایئرز اولڈ، تو انکنڈیشنلی اس نے یہ مان لیا کہ میں نے دینا ہی، اور ہم بھی اس کو یہ پاور کرا رہے تھے کہ ہم لے کے دیں. اب میں اسی سچویشن میں ہوں کہ آگے پھر مجھے بلیم نہ پڑ جائے، اب میں دوں نہ دوں. اچھا وہ میں نے پرائیورٹی سیٹ کی ہے کہ نو مور ایٹ نائٹ، 10 o'clock تم نے مجھے دینا. لیکن پیچھے سچویشن اتنی خراب ہماری گزری ہیں کہ اب میں اس سچویشن میں اسٹک ہو گئی ہوں کہ نیڈ بھی بہت زیادہ ہے ہمیں، لیکن اب دینا ہے نہیں دینا ہے کیا کرنا. یہ اس میں بچے جو ہے نا وہ اس لیے کہ وہ اپنے پیراڈائم سے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ اپنے پیراڈائم سے دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنے لیے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے کہ بھی ہمیں ہر چیز کی اجازت ملنی چاہیے. اور جب آپ کسی چیز کی اجازت نہیں دیتے تو انہوں نے بھی ایک وہ ایموشنل سا جملہ وہاں لانا ہوتا ہے کہ آپ مجھے ٹرسٹ کیوں نہیں کرتی نا. تو آپ اس پہ ہمیشہ اپنے لیے کلیئرٹی رکھتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کو ٹرسٹ کرتی ہوں لیکن میں آپ کے ہارمونس کو ٹرسٹ نہیں کرتی اور آپ کی ایج کو ٹرسٹ نہیں کرتی. اور جو اس کے بارے میں سائنس بتا رہی ہے کہ اس گیجٹ کے ساتھ یا اس ایکٹیویٹی کے ساتھ کیا کیا باتیں اٹیچڈ ہیں، میں ان کو ٹرسٹ نہیں کرتی. جیسے گاڑی میں بیٹھوں گی، میں گاڑی کو ٹرسٹ نہیں کروں گی، سیٹ بیلٹ باندھنے اور سپیڈ کو ٹرسٹ کروں گی. رائٹ پیرامیٹر کو میں نے ٹرسٹ کرنا ہے، میں نے غلط پیرامیٹر کو نہیں ٹرسٹ کرنا. اور اگر وہ بار بار آپ کو پھر بھی کہتے رہتے ہیں تو آپ ایموشنل نہ ہو، ڈیفینسو نہ ہو. آپ کہیں کہ بیٹا آپ کی چوائس ہے، آپ اگر سوچنا چاہتے ہیں تو میں کیا کر سکتی ہوں، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا جو فیکٹ ہے. بس آپ اس کے بعد اس ٹاپک کو بہت زیادہ اپنے لیے ایشو نہ بنائیں، آپ انٹرٹین نہ کریں بار بار، آپ اس کو بس کیری کریں. اور آپ کہہ سکتی ہیں کہ ہاں آپ مجھے پروو کرتے جاؤ کہ یو آر ٹرسٹ وردی، تو آئی کیپ ٹرسٹنگ یو. یہ تو آپ کا کام ہے نا کہ آپ مجھے پروو کریں. آپ پروو کرتے جائیں گے تو میں آپ کو ٹرسٹ بڑھاتی جاؤں گی. اور ایج اپروپریٹ ٹرسٹ ہوتا ہے اور تھرو رائٹ پیرامیٹرز ہوتا ہے. فون کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ اگر اس کی نیڈ ہے، اور وہی بات ہے زیادہ نیڈ پڑھائی کے حساب سے اگر اب ہے، یہ نہیں کہ کیونکہ جی وہ اس ایج پہ آ گیا ہے کہ سب فرینڈس کے پاس نیڈ ہے اور اس کو بہت زیادہ فیل ہو رہا ہے تو یہ ہے. یہ نہیں، پڑھائی کے حساب سے ایسی نیڈ ہے تو پھر آپ اس کو سرٹن کنڈیشنز کے ساتھ ہی دیں گی. اور کنڈیشنز آپ کی شروع سے اسٹرکٹ ہونی چاہیے. اور اگر وہ اس پہ ان کنڈیشنز کو سن کے کہتا ہے کیا فائدہ، پھر مجھے ضرورت نہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ کی چوائس ہے. بس آپ کہیں کہ انہی کنڈیشنز کے ساتھ آپ کو مل سکتا ہے. اور اس پہ لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، اس کو بس فالو کیا جائے گا اچھے طریقے سے، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ جو پھر آپ کام کریں اس میں ہماری آپس کے کانفلکٹس نہ بڑھیں. یہی میں کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے ٹرمز پہ نہیں آ رہے تو نہیں ہوگا. اچھا وہ مان لیتا ہے بچے تو آن دا اسپاٹ بھی چلا کیا زیادہ کرتے ہیں کہ بھائی آپ مدر کو پھر ایموشنل بلیک میل کریں گے تھوڑا ہے نا. میں نے کہا نہیں 10 o'clock means 10 o'clock، اس کے اوپر میں نے کوئی بھی آگے سے نہیں جانا ہے فرد. وہ تم نے ویسے نہیں کرنا ہے جیسے پچھلا کئی دفعہ ہو چکا ہے، تو مطلب آپ نے اسٹے کرنا ہاں میں کر لوں گا ہاں. تو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ فالو نہیں کرے گا. جی بالکل نہیں کرے گا. ڈر کیا لگا رہتا ہے، میں آپ کو حقیقت بتا رہی ہوں. دیکھیں میں اپنے مائنڈ میں نا جیسے ٹین ایج بچہ ہونا شروع ہو جائے نا، اور یا اس طرح کی چیز ہو، تو میں اگر ان کو بتاتی ہوں نا کہ آپ نے مجھے 10 بجے فون دینا ہے، تو میں نے اپنے مائنڈ میں کون سا ٹائم رکھا ہوتا ہے 11. تو وہ ان بٹوین 10 to 11 جو ہے نا میں ان کو نہیں کہتی. اور اس پہ بس میں نے جھگڑا نہیں کرنا، میں نے آرام سے لے لینا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پیرنٹل رٹ نہیں ہے. آپ نے اپنے ریلیشن شپ کو ایسا نہیں رکھا ہوا کہ آپ کے بچوں کو آپ کی بات ماننے کی عادت ہو. کیسے ڈالیں عادت، کیونکہ یہ تو شروع سے ہی ایسے ہوتا ہے نا، میں چھوٹے بچے سے ہی ٹین ایج. ہم یہ کرتے ہیں کہ
بچے سے جب بات چیت کرتے ہیں تو ہم اس کو ان باتوں پہ پک کرتے ہیں جس پہ ہماری جنگ ہو، اور ہم جب بچے کو کہتے ہیں پڑھائی کرو، کہتا ہے نہیں، سبزی کھاؤ نہیں، ابھی سو جاؤ نہیں، اس سے اس کا جو برین ہے نا وہ نو سیکھتا ہے ہمارے ہر کام پہ، کہ ان کے دماغ میں یہ فگر آتا ہے کہ جی جب ماں یہ سامنے آئے گی نا، یہ والی امیج آئے گی تو نو بولنا ہے، بی ریڈی ٹو سے نو. ہم نے ان سے اس طرح کے ٹاسک کروانے ہوتے ہیں گھر میں کہ ان کے مائنڈ کو پریپیئر کرنا ہوتا ہے کہ بی ریڈی ٹو سے یس. اب وہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں پیرنٹل رٹ، اور وہ ایسے ہوتا ہے کہ گھر میں چھوٹے 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 بے ضرر سے بہت سارے کام ان سے کروایا کریں. مثلاً میں اگر بیٹھی بھی پڑھ رہی ہوں تو میرا بچہ گزر رہا ہے فریج کے پاس سے، مجھے بیٹا ذرا پانی کی بوٹل دے دینا مجھے. اس کا مائنڈ کیا کہتا ہے؟ اس فگر کو یس بولو. اب اس کو اس میں کوئی تھریٹ نہیں لگتا نا، تو وہ بچہ کر دیتا ہے. میں ذرا جا رہی ہوں تو آپ بیٹا بابا سے کہنا کہ یہ کر لیں. آپ خود بتا دینا، میں جلدی میں ہوں نا، آپ بابا کو کہہ دو، میرا میسج دے دو اور مجھے ذرا بتا دینا کہ آپ نے کہہ دیا. تو بچہ کیا سیکھ رہا ہے؟ یس، سے یس ٹو دس. اسی طرح مجھے ذرا یہ چمچ پکڑا دو، ذرا یہ بیٹا جاتے ہوئے لائٹ بند کر دو. ہم تو اس کے ساتھ نا 15 باتیں سناتے ہیں، بجلی کا بل آتا ہے، بجلی کا بل آتا ہے، نظر کیوں نہیں آتا، اسراف ہو رہا ہے. جتنی بے ضرر باتیں ہیں نا گھر میں کرنے والی، دن میں کم از کم 2-3 درجن دفعہ آپ نے بچے سے یس کروانا ہے. چاہے بڑے بچے بھی، بڑے بھی. اچھا میری بیٹی کیا کرتی ہے، کہتی ہے اچھا جب کہتی ہوں چائے مجھے دے دو یا بابا کو دے دو، کہتی ٹھیک ہے، گھنٹہ گزر جائے گا. دیکھیں وہ اس کے لیے مشکل کام ہے، آپ نے اس سے وہ کام کروانا ہے جو وہ بہت آسانی سے کرے. لیکن بولتی تو یس ہی ہے. وہ یس بولتی ہے نا، لیکن آپ اس کو وہ کام دے رہی ہیں جو ابھی وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ وہ کام دیں جو انسٹنٹ ہونے والا ہو. اس میں ایسی بات بھی آ جاتی ہے کہ کبھی کبھی مثلا بچے بور ہو رہے ہیں، میں بھی بور ہو رہی ہوں، یا میرا بھی کچھ کرنے کو دل چاہ رہا ہے، تو میں ان کو اگر کہتی ہوں چلو آؤ چلتے ہیں آئس کریم کھاتے ہیں، تو بچوں نے کیا کہنا ہے؟ یس. آپ کو اندازہ ہو رہا ہوتا ہے نا کہ آج بچوں نے کچھ مانگنا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے کہہ دینا چاہیے کہ تم لوگوں کے لیے یہ بناؤں، پاستا بناؤں آج. کیا بولیں گے بچے؟ یس. آپ کے پاس 1000 طریقے ہیں، لیکن پرابلم یہ کہ ہم وہ کہتے نہیں ہیں. تو جب آپ لگاتار ان سے یس 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 کرواتے ہیں اس طرح کے چھوٹے 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 کام، تو پھر بیچ میں ایک آپ تھوڑا بڑا کام انسرٹ کرتے ہیں. اب وہ جب بڑا کام انسرٹ کرتے ہیں تو ان کا دماغ اتنا ریڈی ہو چکا ہوتا ہے کہ اس امیج کو مجھے یس بولنا ہے، پھر وہ یس بولتے ہیں. ہم نے ان کو تیار کیا ہوا ہے کہ ہماری امیج جب ان کے اس پہ آتی ہے نا سامنے ویژول، تو انہوں نے نو بولنا ہے. وہ نو بولنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو یس بولنے کی تیاری کروائیں ڈھیر ساری. اس سے فرق پڑتا ہے. دوسرا یہ کہ بچے جب تھوڑے بڑے ہو جائیں تو ان کو سارٹنگ بھی سکھائیں، یعنی کچھ باتیں ان کی مانیں، کچھ آپ اپنی منوائیں. اس کا بھی ان پہ بہت پریشر ہوتا ہے. اب جیسے میرے گھر میں کوئی مہمان آتے ہیں اور بچے کئی دفعہ نہیں ملنا چاہ رہے ہوتے ہر مہمان کو، تو کچھ پیرنٹس یہ کرتے ہیں کہ نہیں مہمان ہے، اللہ کی رحمت ہے اور ملنا ہے اور تمہیں عادت صحیح ہونی چاہیے، اور ایک جنگی ماحول ہے. اور اکثر بچے پھر بھی نہیں آتے، کمرے میں بیٹھے رہ جاتے ہیں یا منہ بنا کے آتے ہیں، پھر ہم اس پہ بھی شرمندہ ہوتے ہیں. تو آپ سارٹنگ کر لینا کہ کس میرے گھر میں اب کئی مہمان آتے ہیں، میں بچوں کو نہیں ملواتی. وہ 6 دفعہ ذکر کرتے ہیں، بڑا شوق ہوتا ہے لوگوں کو بچوں کو ملنے کا اور پھر ان کے بارے میں کچھ کمنٹس کرنے کا، تو میں نہیں ملواتی. اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ بچوں کو مل لینا چاہیے. بچوں کو بتا دیتی ہوں کہ آپ لوگ آ جانا، مل لینا، سلام دعا کر لینا. بس بچے آتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ انہوں نے تھوڑی دیر بیٹھنا ہے، 10-15 منٹ سلام کرنا ہے، حال چال پوچھنا ہے، پھر بہانے سے نکل جانا ہے، پھر واپس نہیں آنا. اور کچھ فیملی ممبرز ایسے ہیں جن کا یہ ہوتا ہے کہ نہیں ان کو تو اب آپ نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا پینا بھی ہے. تو اس سے پھر یہ ہو جاتا ہے بچوں پہ پریشر ٹرانسفر ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ ان کو اتنے مہمانوں کے ساتھ مارجن دے رہے ہیں کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو میٹ دیم. بچوں کو نا وہ تھوڑا سا سپیس بھی دینی ہوتی ہے ان کے ساتھ. دیکھیں ہم ان کو جو سکھا رہے ہوتے ہیں نا، انہوں نے بعد میں دنیا میں یہ باتیں پریکٹس کرنی ہیں. کچھ لوگوں کو نہیں وہ ملنا چاہیں گے تو نہ ملیں، ان کی باؤنڈری سیٹنگ ہونی چاہیے. کچھ لوگوں کو جو ایسے رشتے ہوتے ہیں یا ایسے جاننے والے، ان کے ساتھ سلام دعا رکھنی پڑتی ہے، تو وہ ان کو طریقہ صحیح آنا چاہیے. اور پھر
تیسری کیٹیگری بھی میں نے آپ کو بتائی ہے. تو اس طرح سے بچوں کو منوانے کا طریقہ آپ کو آنا چاہیے کہ کیسے آپ منواتے ہیں, کیسے ان سے کام کرواتے ہیں. پھر بڑے جب بچے ہو جاتے ہیں تو ان کا مزاج بھی دیکھنا ہوتا ہے. اب میرے بچے جو میرڈ ہیں میں ان سے بھی کام کرواتی ہوں کئی دفعہ, لیکن میں ان سے پھر پوچھ لیتی ہوں ان کا مزاج دیکھ کے کہ اب ان کی کیا سچویشن ہے, ان کی بیوی کیا چاہ رہی ہے, ان کے بچے ہیں, وہ اپنی فیملی کے ساتھ بھی بزی ہیں. پھر میں درمیان میں ان سے پہلے سے بات کرتی ہوں کہ اچھا مجھے اس چیز میں ہیلپ چاہیے, آپ کس وقت فری ہوگے, تو پھر وہ لوگ بھی کوآپریٹ کرتے ہیں. اگر ان لوگ بہت پریشر کرے گا, آپ ساتھ رہ رہے ہیں اور مدر ان لا فادر ان لا کہ سارے مہمانوں کو ملنا ہے, سارے بچوں نے, اور وہ تھوڑی سی شاید بچے تھوڑا سا شاید زبردستی ہی کروا دیتی ہیں. دیکھیں اگر ایسی سچویشن ہے, آپ کے گھر میں بزرگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ آپ سب مہمانوں کو ملیں, جیسے ہمارے گھر میں بھی میری اپنی امی ہیں, ان کے گھر میں کوئی بھی مہمان ہے ان کا فون آ جاتا ہے کچھ بھی ہو کہ آؤ اور ملو اور سب کو لے کر آؤ. تو میں نے اپنے بچوں کو بھی بتایا ہوا ہے کہ جب ایسی سچویشن ہوگی, کیونکہ وہ بزرگ ہیں, ہم ان کو انکار نہیں کر سکتے, تو ہم سب جائیں گے اور اس پہ میں نو نہیں سنوں گی. اور کبھی کبھار مجھے لگتا ہے کہ کوئی سچویشن ایسی ہے تو ونس ان اے وائل میں کہتی ہوں ٹھیک ہے آج چھوڑ دو, آج میں ہی چلی جاتی ہوں, میں ان کے ریسکیو پہ آ جاتی ہوں. آپ اگر اپنے ان لاز کے ساتھ رہتے ہیں اور آپ کے ان لاز چاہتے ہیں کہ وہ ہر مہمان سے ملے, تو پھر آپ کو اپنے دماغ میں مینٹل کیٹیگرائزیشن کرنی ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو بچوں کو بہت زیادہ پریشرائز کریں گے. آپ نے بچے کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا ہونا ہے, بچے کو تھوڑا سا پیار کرتے رہنا ہے, بچے کو گائیڈ کرنا ہے. آپ نے خود اریٹیٹ نہیں ہونا, کیونکہ آپ اگر اریٹیٹڈ ہیں تو وہ کوئی بات ہے ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں جائے گا کہ ماں تو نہیں چاہ رہی, وہ دادی جو ہے نا ان کے پریشر میں آنا پڑ رہا ہے مجھے. تو نہیں, اس کو پھر یہ فیلنگ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں کی بات کو رسپیکٹ دیتے ہیں, اور اگر ہمارے بزرگ چاہتے ہیں کہ ہم آ کے ملیں تو پھر ہم ملتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اس کو اپنے لیے کوئی ایشو نہیں بناتے. اور مجھے اندازہ ہے وہ ویلیڈیشن ساتھ آپ دیتے ہیں, مجھے اندازہ ہے آپ کو شرم آتی ہے, آپ کا دل نہیں چاہتا, بٹ آئی ایم دیئر ود یو, میں آپ کا ہاتھ پکڑ کے کھڑی ہوں گی اور میں آپ کو ہیلپ کروں گی. بس دیکھیں بچوں کو ہم نے یہ سکھانا ہے نا کہ کچھ باؤنڈریز ہیں جن کو کراس نہیں کر سکتے آپ, تو یہی تو ہم نے بتانا ہے انہیں, بجائے اس کے کہ وہی بات ہے ہم وہاں پہ یہ والی جو چیز ہے وکٹم مینٹیلٹی اور بلیم, اور میں کیا کروں, میں تو نہیں چاہتی, اور بس آپ کی دادی ایسی ہیں اور آپ کے دادا ایسے ہیں, اور ہسبینڈ سے بھی وہی باتیں کرنی, اور گلٹ میں بھی پھر جانا, اور ہم ہی قربانی دے رہے ہیں, وہ کیوں نہیں سمجھتے. یہ نہیں ہونا چاہیے. سو بلیسنگ ٹو بی ریزڈ بائی پیرنٹس ہو آر ان ٹچ ود دیئر اون انر جوائے, یہ ہمیں اپنے لیے ٹارگٹ رکھنا ہے. پیرنٹنگ ٹارگٹ صرف یہی نہیں ہے کہ ہم بچوں کو یہ سکھا دیں وہ سکھا دیں ٹیکنیکلی, ہم اپنے ساتھ اندر سے بہت اسٹرانگلی کنیکٹیڈ ہوں. ہم اندر سے بہت, یعنی آپ جیسے وہ فون کی بیٹری کو چیک کرتے ہیں نا, اپنی بیٹری کو چیک کیا کریں کیسی ہے, کہاں پر ہے. جتنی آپ کی اپنی بیٹری چارج ہوگی نا, آپ کی پیرنٹنگ اتنی اسٹرانگ ہوگی, آپ اتنی کلیئرٹی سے جائیں گے اس ڈومین میں جہاں آپ اپنے بچوں کے ساتھ بات چیت کریں گے, اور آپ اپنے آپ کو وہ لے کر چلیں گے. اور میں نے اکثر اپنے لیے بھی دیکھا ہے, جب میں بہت تھکی ہوئی ہوتی ہوں, یا کبھی کبھی آپ ایموشنلی بہت ڈرینڈ ہوتے ہیں, یا کوئی چیلنج آپ کو بہت بادر کر رہا ہوتا ہے, صرف کسی فرینڈ کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگانا, یا 1-2 گھنٹے کا بریک لے کے پارلر کا ٹرپ کر دینا, واک کر لینا, اپنے لیے شاپنگ کر لینا, اپنے آپ کو ٹریٹ کر دینا. حالانکہ گلٹ ہو رہا ہوتا ہے, اندر سے آواز آتی ہے یہ پیسے بچا کے بچوں کا کوئی کام کرو, لیکن پھر اپنے آپ کو بتانا نہیں, آئی ڈیزرو اے ٹریٹ. خود کچھ کھا لینا, خود کچھ پی لینا, سو لینا, واک کر لینا, کچھ بھی ایسی ایکٹیویٹی کر لینا, آپ کو ایک دم انرجائز کر دیتا ہے, اور آپ باؤنس بیک کرتے ہیں, اور آپ اپنے پھر بچوں کے مسائل کو زیادہ اچھی طرح حل کر سکتے ہیں. یہ ڈرینڈ مدر نہیں ہونا چاہیے بچے کے سامنے. آپ کو بالکل ان کنٹرول, بالکل کانفیڈنٹ مدر نظر آنا چاہیے, کیونکہ یہ ان کو ہیلپ کرے گا آگے, انہوں نے جب اپنی زندگی گزارنی. اور آج کی دعا, ربی اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں اپنے رب سے, اے میرے رب تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر عطا فرمائی, اور یہ کہ ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے, اور میرے لیے میری اولاد کی اصلاح فرما دے. بے شک میں نے تیری طرف توبہ کی, اور بے شک میں مسلمان میں سے ہوں. اور یہ سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 15 ہے. کتنی خوبصورت دعا ہے نا, جنریشنز کی بات ہے اس میں. اللہ سے توفیق مانگ رہے ہیں ہم, شکر گزاری بھی چاہ رہے ہیں,
توبہ استغفار بھی کر رہے ہیں اور سبمٹ کرنے والوں میں سے. میرے جو زیادہ پرابلمس آ رہے ہیں وہ بیٹی کے ساتھ آ رہے ہیں. اس کو کتنی ایج ہے اس کی؟ 10 ایئرس. ٹوینس ہیں, مطلب بیٹا اور بیٹی ہیں. ان میں سے بیٹا وہ اس کی تھوڑی نیچر ایسی ہے, وہ بھی تھوڑا مطلب سبمسو ہے یا بات مان لیتا ہے, تو اس کو پھر میں تھوڑا زیادہ مطلب کچھ چیزوں پہ ظاہر پھر میں اس کا کانفلکٹ کم آتا ہے. بیٹی کے ساتھ جو ایک کانفلکٹ نیچر ہے نا, مختلف باتوں پہ جواب بول دیتی ہے, بہت زیادہ دیتی ہے. پہلے تو میں اس کو کچھ مطلب جواب دیتی تھی, کرتی تھی, پھر میں نے کچھ دفعہ اس کو بٹھا کے سمجھایا کہ صرف ایک پرابلم ہے, آپ مجھے جواب نہیں دو, آپ آرام سے بات کرو, جو بات ماننے والی ہوگی میں مانوں کہ آپ کو غصہ کرنے کو, تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے بات کروں. پھر کچھ دن کچھ ٹھیک گزر جاتے ہیں, ٹائم سے ہو جاتا ہے, لیکن کچھ ٹائم پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھر وہی سچویشن اسٹارٹ ہو جاتی ہے. مطلب باقی اب وہ فرائیڈے کلاس میں بھی بہت اچھی آئے گی, نماز اچھا پڑھ لے گی, اسکول میں اچھی ہے, لیکن یہ جو ایک کیا جواب دیتی ہے مثلاً, آپ مجھے کوئی اگزامپل دیں. فار ایگزامپل اب اگر میں نے اس کو اس وقت کہہ دیا نا کہ ابھی کھانا ہی کھانا ہے, فار ایگزامپل نہیں کھانا, دوسری دفعہ کہہ دیا, تو بس آپ میرے پیچھے پڑی رہتی ہیں, آپ ہر وقت میرے پیچھے پڑی رہتی ہیں, آپ مجھے چھوڑتی نہیں ہیں, میں نے کہہ دیا میں نے نہیں کھانا نہ. اب اس سے یہ ہوا ہے کہ میں نے اس کی بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اس کو مطلب اس طرح کرنا چھوڑ دیا, یعنی وہ بالکل بریک فاسٹ کے بنا جاتی ہے. پہلے تو پراپر ناشتہ کرتی تھی, پھر چھوڑ دیا میں, اب میں صرف ڈرائی فروٹ میں کہتی ہوں 1-2 کھا لو, بالکل کچھ کھانا نہ دو, اس پہ بھی وہ اریٹیٹ ہو جاتی ہے. جیسے کھانے کا آپ نے بتایا نا, یہ نہ کہیں کہ آپ جواب دیتی ہیں مجھے, آپ اس کو یہ کہیں کہ بیٹا کھانا کھانا تو ضروری ہے, اگر آپ مجھے وجہ بتا دیں کہ آپ کیوں نہیں کھانا چاہ رہی, تو میرے لیے آسان ہو جائے گا کہ ہم اس مسئلے کے کسی حل کی طرف جائیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ مجھے وجہ نہیں بتا سکتی, تو لیٹ می ٹیک یو ٹو اے ڈاکٹر, بیکاز ایٹنگ ہیبٹس کے ساتھ ہمارے موڈس اور ہمارے ایموشنز بہت اسٹرانگلی اٹیچڈ ہوتے ہیں, ون وے اور دی ادر. تو آپ اس کو ایجوکیٹ کریں صحیح طرح سے, اور آپ ایجوکیشن کے تھرو اس کو لے کر جائیں کہ میرے لیے کنسرن ہے کہ آپ کا ناشتہ ضروری ہے, کیونکہ آپ نے بھی پڑھائی کرنی ہے اور آپ کے برین کو گلوکوز چاہیے. وہ کہتی ہے میں بالکل ٹھیک ہوں, تو آپ کہیں کہ آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہے, لیکن سائنس یہ نہیں مانتی. سائنس چلتی ہے فیکٹس کے اوپر, اور فیکٹس جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ ناشتہ نہیں کریں تو آپ کو بہت سارے چیلنجز آئیں گے. ہاں, ناشتے میں کیا ویرائٹی کرنی ہے, کیا کرنا ہے, وہ میں آپ کو ہیلپ کر سکتی ہوں. اور اگر آپ کو کوئی چیز بادر کر رہی ہے جس کی وجہ سے آپ ناشتہ نہیں کر رہی, تو آپ وہ مجھ سے ڈسکس کریں. کچھ بھی نہیں ہے اور میں نہیں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتی, تو آپ کہیں ٹھیک ہے, آئی ایم دیئر فار یو وین ایور یو آر ریڈی ٹو ڈسکس. ابھی آپ نے کہا نا نان ججمنٹل, مجھے لگتا ہے شاید میں بھی ججمنٹل ہو گئی ہوں. شی سیز بھی مجھے نوزیا ہوتا ہے, مجھے وامٹ ہو جائے گی, تو مجھے لگتا ہے وہ ناشتے سے بچنے کے لیے ایسے کہتے ہیں. نہیں, کچھ بچوں کو ہوتا ہے, کچھ بچوں کو صبح اٹھ کے نوزیا ہوتا ہے, تو اس کو یہ کہیں کہ آپ, وہی بات ہے کہ آپ 2-3 نٹس لے لو, پھر آپ کو نہیں ہوگا. اور اگر وہ کہتی ہے مجھے اگر ہوا, آپ کہیں گے کہ اگر ہوگا تو وی ول کنسلٹ اے ڈاکٹر, اور ہم ان سے یا نیوٹریشنسٹ, اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ واٹ آر ادر آپشن جس سے آپ کا نوزیا ٹھیک ہو سکتا ہے, تو ہم اس کے لیے کوئی سولوشن نکالیں گے. مطلب اب اس کا اپنا موڈ اچھا ہے نا, ساری باتیں مانیں گے. اب اگر اپنا موڈ, نماز فجر بھی پڑھ لیتی ہے, عشاء میں تھوڑی سی وہ کرتی ہے, لیکن اب اگر اپنا موڈ اچھا نہیں ہے اور میں نے 2-3 دفعہ نماز کا کہہ دیا ہے, تو بس پھر وہ آگے سے ایک جملہ نہیں ہے, وہ کچھ 7-8 جملے ہیں. اب میں ان پہ خاموش رہتی ہوں, کچھ نہیں بولتی. اچھا, ایک یہ ہے کہ بڑے بچے جو ہوتے ہیں بدتمیزی یا اس طرح مس بہیو کریں, تو آٹومیٹیکلی چھوٹا تھوڑی دیر بعد وہی کرتا ہے, اس کو کیسے ہینڈل کریں؟ بہت ہی زیادہ ہمیں دیکھنے کو. اچھا, اس میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ آپ کا سوال ہے, یہ جو ہوتا ہے نا کہ ایک بچہ بدتمیزی کر رہا ہے یا ایک غلط بیہیویئر دے رہا ہے, اور اس کے تھوڑی دیر بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا بچہ بھی ویسا ہی غلط بیہیویئر دے رہا ہے, اور وہی الفاظ, وہی ورڈنگز یوز کرتا ہے. وہ اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بہن بھائی سے سیکھ رہا ہے, وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ہینڈلنگ کے طریقے سے سیکھتا ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم اس سچویشن کو صحیح ہینڈل کریں گے تو اس بچے کی ہمت نہیں ہوگی دوسرے بچے کی کہ وہ والا بیہیویئر دے, کیونکہ ہم ایک بچے کو بھی مس ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں تو وہ دوسرا بچہ بھی پھر وہی بیہیویئر دے کر اپنی بات کو جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس لیے آپ کو پہلے والی جگہ پہ دیکھنا ہے کہ وہاں پر آپ کیسا بیہیویئر دے رہے ہیں. بچہ اگر الفاظ سے مس بہیو کرے تو اس کو کیسے ہم سچویشن, آپ اس کو صرف اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو یہ کہتے ہیں کہ بیٹا دیر از 0 ٹالرنس فار دیز ورڈس. اگر آپ اپسیٹ ہیں, ویلیڈیٹ کریں, آپ کے اگر آپ اپسیٹ ہیں تو آئی انڈرسٹینڈ کہ ہو سکتا ہے کوئی بات آپ کو اپسیٹ کر رہی ہو. آپ ایسے کریں کہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں, اپنے ایموشنز کو سیٹل کریں, اور پھر آ کر آپ مجھ سے لاجیکلی بات کریں, تو ویل سی اگر کوئی بھی ایسی بات ہے تو میں آپ کو ضرور ہیلپ آؤٹ کروں گی. اب وہ تھوڑی دیر بعد واپس آ کے پھر آپ کو وہی کہانی ڈالتا ہے کہ آپ کبھی پرمیشن نہیں دیتی, آپ کہتی ہیں ہاں بیٹا صحیح, غلط بات کے لیے تو پرمیشن نہیں مل سکتی.
پھر اپسیٹ ہوتا ہے, کہتے ہیں نہیں بیٹا اپسیٹ آپ ہوں گے پھر ہم بات نہیں کریں گے, اپنے آپ کو سیٹل کریں پھر ہم بات کریں گے, چاہے آپ کو 100 دفعہ کرنا پڑے گا کام. میرے ہسبینڈ اور بڑی بیٹی کے بیچ میں جب یہ دونوں بیٹھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی 21 ایئرس کی ہے, کوئی نہ کوئی اس طرح کی بات میرے ہسبینڈ کریں گے کہ وہ اس سے اپسیٹ ہوگی. جب میں وہاں بیٹھتی ہوں تو مجھے اینگزائٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور ابھی مجھے مسلسل ہوتی ہے, کیونکہ وہ کہیں گے اس کو ڈس اپروول والی باتیں زیادہ ڈس اپروو کرتے ہیں. لیٹ اٹ بی بٹوین دیم بوتھ. وہ پھر میرے پاس آتی ہے نا کہ بابا ایسے کیوں کرتے ہیں, یا پھر مجھے ادھر غصہ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے, میں وہاں سے اٹھ جاتی ہوں. آپ اس کو یہ بتائیں کہ جو بابا کرتے ہیں نا تو آپ ان کے سامنے وہ والی باتیں نہ کریں. آپ وہ والی باتیں جب ان کے سامنے کریں گی جو کہ وہ ڈس اپروو کرتے ہیں تو یہ تو پھر آپ کی اسمارٹنیس نہیں ہے نا. نہیں, وہ فادر کی سائڈ سے شروع ہوتے ہیں. جیسے اب وہ فون کرے گی ان کو کہ مجھے لے لیں, تو یہ یو ٹرن سے اس کو کال کریں گے کہ باہر آ جاؤ. یعنی وہ 1 منٹ جو وہاں پہ ویٹ ہے نا وہ ان کے لیے بہت بھاری ہے. میں نے ویسے ہی کہہ دیا تھا شفٹنگ کے ٹائم میں, جیسے آپ ویسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ دونوں روم شیئر کریں گے, جو دونوں بیٹے ہیں. وہ پھر روم شیئر نہیں ہوا. اب 2 سال گزر گئے, وہ جب بھی کوئی ڈسکشن ہوتی ہے میرے ہسبینڈ کہتے ہیں روم شیئر نہیں کیا. اس میں آپ اپنی بچیوں کو باؤنڈری سیٹنگ سکھاتے ہیں. اس میں باؤنڈری سیٹنگ ایسی سچویشن میں یہ ہوگی کہ دیکھیں فادر کی رسپیکٹ اپنی جگہ ہونی چاہیے, اور ان کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ کو اپنے فادر کے مزاج کو سمجھنا ہے کہ اگر ان کا ایک ڈیفیکلٹ مزاج ہے تو آپ کچھ باتوں پہ وہاں پہ خاموش ہو جائے کریں, ان باتوں کو دل سے نہ لگائیں. آپ یہ سمجھیں کہ دس از ہاؤ دس پرسن از, ہی از اے ڈیفیکلٹ پرسن. کیونکہ آپ اگر ہر دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید اگلی دفعہ یہ میرے سے اچھی طرح بات کریں گے اور شاید وہ اس طرح کا بیہیویئر دیں گے, تو وہ نہیں دے پا رہے فار ہز اون ریزنز. تو آپ کا کام کیا ہے کہ سنس ہی از یور فادر تو آپ کو ان کو رسپیکٹ دینی ہے, تو آپ چپ ہو جائیں. اچھا, اب وہ باتیں جہاں پر وہ ان کو پش کرتے ہیں, مثلا یہ والی بات کہ جی ایک ہی کمرے میں رہو, تو بہت پولائٹلی آرام سے ایک ہی جملے میں بولنا ہے کہ بابا ابھی تو ہم الگ الگ رہنا چاہ رہے ہیں, لیکن ہم آپ کی بات پہ ضرور غور کریں گے اور سوچیں گے انشاءاللہ کہ ہم اگر کبھی کسی سٹیج پہ لگا تو ہم کر لیں گے. بس اس کو پوسٹ پون کرتے جاتے ہیں ہم. وہ اگر وہاں پہ ہیڈ آن کولیجن کی طرف جاتے ہیں نا کہ بھئی نہیں, اور ہم نے آپ کو کتنی دفعہ بتایا ہے اور وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ, تو وہ پھر لڑائی جھگڑا ہوگا نا. مطلب تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے, تو اگر ایک ہاتھ کھڑا ہوا ہے اور دوسرا ہاتھ اٹھ ہی نہیں رہا تو پھر تالی نہیں بجے گی. وہ کتنی دیر کھڑا رہے گا ہاتھ, وہ ہاتھ تھکنا شروع ہو جائے گا. ہمیں اس کو تھکانے کے طریقے آنے چاہیے. اور دوسرا ہوتا ہے یہ کہ میرے ہسبینڈ باقی باتوں میں تو مجھ سے پوچھ لیں گے, اپنے آفس کی کسی پرابلم میں کہ کچھ نہ کچھ پوچھ لیں گے, لیکن اگر میں بچوں کے سلسلے میں ان کو کبھی بھی کچھ کہنا چاہوں نا تو وہ اس کو بالکل نہیں سننا چاہتے. مثلاً آپ ان کو آپس میں پیچ اپ کروانے کی جب کوشش کرتی ہیں, میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اس کو بہت زیادہ نہ چھیڑا کریں. اب مت کہیں. اس بات پہ ہوتا ہے کہ کیونکہ میرے فادر نہیں تھے تو میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی کو وہ پیار ملے. آپ اس جنریشنل ٹراما کو ہیل کرنا چاہ رہی ہیں نا, تو وہ آپ کے کرنے سے ہیل نہیں ہوگا. وہ تبھی ہوگا جب آپ کے ہسبینڈ چاہیں گے. آپ صرف یہ رول پلے کر سکتی ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کو صحیح طریقے سکھا سکتی ہیں, جو زیادہ سن رہی ہے وہ سمجھے. اور اگر وہ نہیں سمجھتی, بیٹی بھی نہیں سمجھتی, تو لیٹ دیم ہیو دیئر اون ریلیشن شپ. آپ اپنا ریلیشن شپ اپنے ہسبینڈ سے بھی اچھا رکھیں گی جس میں اس ایشو کو نہیں لائیں گی جب تک وہ خود نہ پوچھیں, اور آپ اپنی بیٹی کے ساتھ بھی ریلیشن شپ اچھا رکھیں گی اور آپ اس میں فادر کو نہیں لائیں گی. اگر وہ فادر کی کوئی بات کرے گی تو آپ کہیں گی کہ یا تو میری بات سنو یا پھر اپنے فادر سے خود ریلیشن شپ بلڈ کرو, مجھے نہ درمیان میں لاؤ. میں نے اپنی فیملی میں اوور آل جب بھی مجھے لگا ہے کہ کسی نے آ کے مجھ سے بات کی اور بات نہیں سنی, تو میں نے ان کے ریلیشن شپ کو ان تک رہنے دیے. میں نے اپنا ریلیشن شپ اچھا کیا ہے, اور جب بھی دوسرے انسان نے آ کے پھر مجھے کہا کہ فلاں یہ کہا ہے, تو میں ہمیشہ معصوم طریقے سے کہتی ہوں اچھا مجھے تو کبھی نہیں کہا. تو وہ ان کو پھر خود احساس ہوتا ہے کہ آئی ایم ڈوئنگ سم تھنگ رانگ. ان کا ریلیشن شپ کیسے اچھا ہے, کیونکہ اب ہو یہ رہا ہے کہ آپ کا ایک ٹرائیڈ بن جاتا ہے, ٹرائنگل بن جاتا ہے, کہ ایک تو باپ اور بیٹی کی آپس میں ریلیشن شپ کے پرابلم ہے اور آپ دونوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہیں, تو آپ کا بھی ان سے ریلیشن شپ پھر خراب ہو جاتا ہے. تو آپ کی بھی سفرنگ بڑھ رہی ہے, اور پروو یہ ہوتا ہے کہ جی باپ بھی شاید اچھا نہیں اور بیٹی بھی اچھی نہیں. لیکن جب آپ ان کے ریلیشن شپ میں سے ہٹ کے دونوں کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ بنائیں گی, تو اب بیٹی کو بھی لگے گا کہ بھی ماں کا تو ریلیشن شپ اچھا ہے, تو مجھے بھی پھر کچھ فیکٹرز دیکھنے چاہیے. باپ کو بھی لگے گا کہ جی ماں کا ریلیشن شپ بیٹی سے اچھا ہے, تو وہ بھی پھر کوشش کریں گے. آپ کہیں کہ ہم کیوں نہ ان کو صحیح باتوں میں پش کریں, کیوں ہم ان کو اس بات پہ پش کریں. ہو سکتا ہے کہ میرا اس وقت وہ ڈیسیجن جو ہے وہ ٹھیک نہ ہو, یا وہ بہت پہلے کا ڈیسیجن ہو. حالات جب بدلتے ہیں تو ہم حالات کے مطابق ان فیصلوں کو بھی چینج کرتے ہیں. تو آئی ایم ویری فلیکسیبل, اور فلیکسیبل ہونا چاہیے ایسے معاملات میں. آپ اپنے اوپر لینا اس کو,
آپ ڈیفینسو ہو کے جواب دیں گی تو پھر آپ کو باتیں بہت سننی پڑیں گی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.